نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانثاری اور فداکاری کی تحسین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طلحہ پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرے پہنے ہوئے تھے اور جسم بھی بھاری تھا۔ ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش فرمائی لیکن نہ چڑھ سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہو گئے اور یوں چٹان پر چڑھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ پر جنت واجب ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں نیزے، تلوار اور تیر کے 30 سے زیادہ زخم آئے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کٹ گئیں، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے تنہا 11 مشرکوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے۔ ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان سب کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نمٹے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرکوں کی تلواروں سے ایسی ضرب لگی جس سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے سی کی آواز نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے، حتیٰ کہ لوگ بھی دیکھ لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام پھیر دیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔